السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں تسلیم رضا، حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو بڑا ہی پیارا واقعہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کا حاضر ہوا ہوں۔ دوستو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے تو وہاں ان کا سامنا جادوگروں سے ہوا، تو اس کا پھر آگے کیا ہوا آئیے سنتے ہیں اس ویڈیو میں مفتی سلمان عزیز صاحب کو۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھ کر جائیں گے، پوری دیکھ کر جائیں ویڈیو، تاکہ آپ لوگوں کو جانکاری پوری ملے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھ کر جائیں گے۔ آئیے تو دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جاؤ، اب تم پھر دوبارہ مصر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ اب بیچ میں راستے میں دیکھیے، نبوت آپ کو جب دی گئی تھی اس کا واقعہ اللہ فرماتا ہے، آگ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے تو اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، رسالت بھی عطا کی، نبی بھی ہیں آپ، رسول بھی ہیں۔ اب فرمایا دو چیزیں اللہ نے معجزے کے طور پر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لکڑی لے کر کے چلتے تھے ہمیشہ۔ اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، اس کو لے کر چلتا ہوں۔ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، بکریاں اس سے ہانکتا ہوں۔ وَأَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اور کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام اس لکڑی سے کرتا ہوں میں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، زمین پر اسے ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر چھوڑ دیا تو وہ خوفناک سانپ بن گیا، اژدھا بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ رب نے فرمایا، قال لا تخف، ڈرو مت، خودھا، پکڑ لو اس کو۔ اس سانپ کو جیسے ہی آپ نے پکڑا پھر لکڑی ہو گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ نے آپ کو یہ دیا۔ اور پھر دوسری چیز کیا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے اور پھر جب ہاتھ باہر نکالتے آپ کی ہتھیلی اتنا چمکتی کہ رات بھی اجالا ہو جائے، یعنی ہیرے سے زیادہ چمک، جس کو کہتے ہیں ید بیضاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے تھے، ید بیضاء اور یہ عصائے موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا اب یہ لے کر کے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے، فرعون کو بھنک لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں، دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تم جو لوگوں کی عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا۔ فرعون نے کہا، موسیٰ تو میرے گھر میں پلا ہے، دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں سب کا، میں کب سے پال رہا ہوں، تم یہ کون سی چیز لے کر کے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعوت جاری رکھی تو فرعون نے کہا، تمہارے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی، میں وہ تجھے دکھاؤں گا۔ فرعون نے کہا، ایسی تو طاقتیں میرے پاس بہت ہیں۔ کہا لے آؤ، تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو، میرے مقابل میں سب کو لے آؤ۔ فرعون نے اپنے زمانے کے سارے جادوگروں کو جمع کیا، کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ سب جادوگر آئے، بڑے بڑے جادو کرنے والے۔ جادو کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ حق ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، جادو ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں اس پر بلیو نہیں کرتا، میں اس کو نہیں مانتا، ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ جادو در حقیقت نظر بندی کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو چھپا کر کے پیش کرنا لوگوں کے اوپر۔ یعنی مثال کے طور پر یہ مائک کی ڈنڈیاں ہیں، ابھی اگر جادو کرنے والا کوئی یہ کہے تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے کھولو تمہیں یہ پھولوں کی ڈنڈیاں نظر آنے لگیں، حقیقت میں وہ اندر سے یہی ہوتی ہیں، لیکن یہ تمہاری نظروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ جادو در حقیقت شیطانی علم میں سے ہے، تو شیطان کی پوجا کرنے والے جادو کرتے ہیں، آج بھی ہوتا ہے۔ تو وہ سارے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں، ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تو وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر کے آئے تھے۔ کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی حقیقت بدل دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالیں تو سب کے سب وہ سانپ بن کر کے لوٹنے لگے، اتنے سانپ کے میدان بھر گیا۔
سب کے پاس جو جو رسیاں تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنا عصا بھی ڈالو, اپنی لکڑی ڈالو. موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں, یہ بڑا اژدہا منہ کھولا, وہ سارے سانپ کے بچے چلے گئے منہ میں, سب نکل گیا وہ ایک ہی سانس میں, سب کھا گیا. پکڑ لیا آپ نے, کہا اور ڈالو, اور کچھ ہے, تو وہ سب کانپنے لگے. اس لیے کہ تفسیر میں بزرگ فرماتے ہیں, مفسر شہیر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو معلوم تھا رسیاں کھا گیا اور تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تو ہم کو بھی کھا سکتا ہے. جلدی سے انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر, ہم تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں, نہیں مقابلہ نہیں کرنا ہے. فرعون جن کو مقابل میں لایا تھا وہ سب کے سب موسیٰ والے ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے. کیوں جانتے ہیں؟ فن والا حقیقت کو جانتا ہے, جادو کرنے والا جادوگر کے سامنے ہی ہو تو دونوں کو معلوم رہتا ہے. لوگوں کو ہم بیوقوف بنا سکتے ہیں, ادھر ایک جادوگر ہے ادھر ایک جادوگر ہے, دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے دکھا رہے ہیں, لوگوں کو نظر آ رہا ہے لیکن جادوگر کو تو معلوم ہے یہ چیز کیا ہے. لیکن یہاں جو میدان میں ہو رہا تھا, جادوگروں نے رسیاں جو ڈالی تھیں ان کی نظروں میں تو رسیاں تھیں, پبلک کو نظر آ رہا تھا سانپ. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا تھا وہ جادوگروں کی نظروں میں بھی سانپ ہی بنا ہوا تھا. یعنی معجزے اور جادو میں فرق یہ ہے, جادو نظر بندی کو کہتے ہیں اور معجزہ حقیقت کی تبدیلی کو کہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ سے, ہاتھ سے جو پانی نکلا, یہ حضور کا معجزہ ہے یا نہیں؟ یہ صرف آنکھ بند کرنے کا کام نہیں تھا, نظر بندی نہیں تھی, بلکہ جو صحابہ موجود تھے انہوں نے پانی پیا بھی, اپنے جانوروں کو پلایا بھی. معجزہ جو ہوتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے اور جادو صرف نظر بندی. اب میاں بہت سارے جادوگر آپ کے پاس آتے ہیں, کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ, کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ڈبہ ہلا کر کے سونے کا سکہ نکال کے دکھائیں, نکل جاتا ہے, یوں ٹک ٹک ماریں چاندی کا سکہ, ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے. اب یہ دماغ میں آتا ہے کیا طاقت ہے اس کے پاس, چاندی کبھی بھی نکال سکتا ہے, سونا کبھی بھی نکال سکتا ہے, پھر روڈ پہ بھیک بھی مانگتا ہے. یہ کیسی جادوگری ہے؟ وہ روز اپنے لیے ایک ایک سونے کا سکہ نکال کیوں نہیں لیتا, خود ہی اپنا محل کیوں نہیں بنا لیتا؟ اسی لیے کہ معلوم ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی, وہ صرف لوگوں کی نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. بھائی وہ گلاس میں سے کبوتر نکالتے ہیں, ہوتا ہے دیکھے ہوں گے آپ, بہت سارے میجیشین کبھی کچھ نکالیں کبھی مرغی نکالیں, یہ بھی دیکھا گیا ہے. اب باضابطہ اسکولوں میں کالجوں میں اس کا رواج بن گیا, میجیشین کو بلاتے ہیں, جادوگر کو, اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں لیکن وہ کہیں سے بھی کبوتر نکالتا ہے, مرغی نکالتا ہے. تو دماغ میں کی چیز نہیں آتی آپ کو, یہ کہیں بیٹھ کر کے مرغیاں نکال کے ایک فارم تیار کیوں نہیں کر لیتا؟ کم سے کم مرغیاں بیچ کر کے تو گھر چلے گا اس کا, کبوتر اڑا کر کے کچھ پیسے کما لیتا. نہیں, وہ جو چیز دکھاتا ہے وہ نظر بندی, حقیقت نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے, فرعون کا غصہ اور تیز ہوا, اس نے کہا ہم مار دیتے ہیں, لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا, کئی طرح کے عذاب آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آخری کی طرف آتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل چلو مصر کے کنارے طور سینا کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر, بیچ میں سمندر آتا ہے, اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو. ایک لکڑی ہے, کام کتنے کرتی ہے, کیا کیا کام ہے, سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے. اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں, 12 راستے جاری ہو گئے, سوکھے راستے سمندر پر. موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے. فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا, اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو, پکڑو ان کو کسی طرح. وہ اپنی فوج کو سمندر میں وہی راستوں میں ڈالا. اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا. سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا, ہمیشہ کے لیے مر گیا. کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو؟ پانی سے مارا, جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی, بہت ہلکی چیز.
لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے، یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے بڑی قوت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان میں سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ یہی ہے، فرعون کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ کیا، بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا، اس کی لاش کو باہر اٹھا کر کے پھینکا، اور اس کی لاش جہاں جہاں رکھی جاتی تھی اڑ جاتی تھی، نہ قبر میں کہیں پر بھی نہیں، تو اٹھا کر کے کچھ لوگوں نے ویسی جو ممی بنتے ہیں اس میں رکھے پیرامڈ، کئی سالوں کے بعد وہاں سے نکال کر کے مصر والے ابھی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ مصر میں کائرو سٹی ہے، ایجپٹ میں، وہاں پر ابھی بھی نمائش کے لیے رکھے ہیں۔ بیچارے مصری لوگ اس مردے کو دکھانے کے لیے 1000 پاؤنڈ لیتے ہیں، ہاں 1000 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ تقریباً انڈیا کے 1000 روپے کے قریب یا 800 روپے کے قریب کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کو دکھانے کے اتنے پیسے لیتے ہیں۔ وہ مردہ سے وہ ابھی بھی کھا رہے ہیں، خیر ان کی اپنی زندگی ہے۔ تو فرعون کی لاش کو رکھا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے جسم کو ویسے ہی رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے، لوگ اسے دیکھیں۔ میاں یہاں تو آج لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھنے جاتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں اس کے اوپر کتنی لعنتیں برس رہی ہیں، کیا کیا اس پر عذابات ہیں۔ یہ فرعون کی لاش کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، ہنسی مذاق کے لیے، تفریح قلب کے لیے نہیں، بلکہ عبرت حاصل کرو۔ ایک وقت یہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، آج ایسا سویا ہے کہ لوگ اسے جب سال میں ایک بار مسالہ لگاتے ہیں تو پیروں سے، ہاتھوں سے، جس طرح سے بھی اس کی جسم کے ساتھ زندگی بھر، بلکہ دنیا میں کئی ہزار سال گزر گئے، یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس نے بھی سر اٹھایا، مولا نے اس کی سر کو بھی بہت اچھی طرح سے فرمائی۔ آج گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ ظالم اس طرح سے اگر سر اٹھاتے ہیں اسلام کے خلاف، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف یا اہل ایمان کے خلاف، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اے رب ذوالجلال، پھر سے کوئی فرعون آیا ہے اور اپنا سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ایسا انتظام فرمائے گا کہ ان کی ساری طاقتیں ایک ساتھ بھسم ہو کر رہ جائیں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ تاکہ رب تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ تو پھیلا سکیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ دوسری جگہ آج ہی ہم نے پڑھا ہے قرآن میں 21ویں پارے میں، مولا فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مولا فرماتا میں نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو صرف ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں صرف ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ تو پھر آج مدد کیوں نہیں آ رہی؟ شاید ہمارا ایمان متزلزل ہے، کمزور ہے۔ ایک بار پھر سے توبہ کرو اپنی تمام برائیوں سے، مولا کے حضور عرض کرو، تمہارے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے مولا غیب سے مدد نازل فرمائے گا۔